بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ماہ سفر کو منحوس قرار دینے کا تاریخی پس منظر اور حقائق کیا ہیں۔ قبل اسلام بھی عربوں کے ہاں 4 مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے تھے، یعنی ان مہینوں میں یہ لوگ قتل و غارت اور لوٹ مار سے اجتناب کرتے اور انتظار کرتے کہ یہ مہینے گزر جائیں تو اپنی سرگرمیاں شروع کر سکیں۔ رجب کے علاوہ 3 مہینے پے در پہ آتے، اس لیے 3 ماہ کے طویل عرصے تک ایک جنگجو اور ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے والی قوم کو بغیر ہتھیار اٹھائے گھروں میں رہنا پڑتا۔ پھر جیسے ہی سفر آتا، مرد ہتھیار سجائے گھروں سے نکل جاتے، یوں گھر خالی ہو جاتے۔ لہٰذا عربوں میں یہ محاورہ سفر المکان یعنی گھر کا خالی ہونا معروف ہو گیا۔ چونکہ ماہ سفر میں قتل و غارت اور تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی ابتدا ہوتی اور سابقہ سکون تباہ ہو جاتا، لہٰذا لوگوں نے اس ماہ کو ہی منحوس قرار دے دیا کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور اصل سبب و علت کی جانب توجہ نہ کی۔ اس میں کاروبار، نئے کام کا آغاز، شادی، سفر سب ترک کر دیا۔ جب اسلام آیا تو سرکار علیہ السلام نے اس توہم پرستی کا خاتمہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، لا سفرا، یعنی سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ اسلام نے ضعیف الاعتقادی سے انسانیت کو نکالا اور تقدیر الہی پر کامل ایمان کی تعلیم دی۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سفر میں نحوست نہیں ہے تو پھر اس مہینے میں کاروبار میں مندی کیوں آ جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مہینے کو منحوس قرار دینے کے بجائے اصل سبب پہ غور کیا جائے۔ کسی بھی معاشرے میں تہوار، خوشی غم کے مواقع اور لوگوں کی ضروریات سے معاشی سرگرمیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو بازار جا کر اس کاروبار کو چلانے کے لیے ضروری اشیاء خریدتا ہے، اور اگر کاروبار بڑے پیمانے پر ہو تو لوگوں کو ملازمت دیتا ہے، اس جگہ کو خریدتا ہے یا کرائے پہ لیتا ہے۔ یوں پیسہ ایک کی جیب سے نکل کر دوسرے تک پہنچتا ہے۔ یہی معاملہ شادی بیاہ کے مواقع پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب زیور، کپڑے، جوتے، فرنیچر اور دیگر سامان خریدا جاتا ہے، مہمانوں کے لیے ہال اور کھانے کا آرڈر دیا جاتا ہے، کارڈ چھپائے جاتے ہیں، تو اس طرح بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہی معاملہ سفر کے وقت پیش آتا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو جو اخراجات مسافر ادا کرتا ہے اس سے لوگوں کو روزی ملتی ہے۔ جب یہ تمام معاملات ہم سفر کے مہینے میں بند کر دیں گے تو کاروبار میں مندی آنا لازم ہے۔ کیا اس مہینے میں دودھ فروش، پرائیویٹ اسکول، کالجز اور اشیاء خرد و نوش فروخت کرنے والوں کے کاروبار میں مندی ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہر وقت اور ہر زمانے میں انسان کو رہتی ہے۔ یوں ہی عید الاضحیٰ کے بعد گوشت فروخت کرنے والوں کے کاروبار میں مندی آ جاتی ہے۔ اگر یہاں سوال کیا جائے کہ یہ مندی کیوں آئی تو سب کا یہی جواب ہوگا کہ اس کی وجہ لوگوں کا اپنے گھروں میں قربانی کے گوشت کا استعمال ہے۔ تو بالکل اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینے کے بجائے اصل سبب و علت پر غور کیا جائے اور ضعیف الاعتقادی کو چھوڑ کر ایک نارمل زندگی گزاریں تو نہ یہ مہینہ مردوں پر بھاری لگے گا اور نہ ہی منحوس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کی شادی بابرکت نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے یا جوڑا بے اولاد رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی فرمائی اور انہی سے آپ کی نسل پاک چلی۔ اسی مہینے میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول فرمایا۔ فتح خیبر اور مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا، اس کی فتح بھی ماہ سفر میں ہوئی۔ اس مہینے سے متعلق ایک وہم یہ بھی ہے کہ اس کے شروع کے دن خاص طور پر 13 تاریخ منحوس ہے اور اسے 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ 13 کا ہندسہ یورپ کے اندر بھی منحوس تصور کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوٹلوں میں 13ویں منزل اور 13 نمبر کمرہ نہیں ہوتا۔ یہ سب باطل عقائد ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ یوں ہی ماہ سفر میں مخصوص کام اس نظریے کے ساتھ انجام دینا کہ اگر ایسا نہ کیا تو ضرور مصیبتیں نازل ہوں گی، مثلاً چھولے تقسیم کرنا، مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں بنا کر ڈالنا، سورہ مزمل ختم کرنا، اس طرح کے نظریات درست نہیں۔ قرآن پڑھنا اور اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرنا پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، لیکن ان اچھے اعمال کے ساتھ غلط نظریات کو نہ جوڑا جائے۔ صدقہ کرنے سے ویسے بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بعد بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اے انسان، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ یوں ہی سفر کے آخری بدھ کو غسل کر کے سیر کے لیے جانا، مٹھائی تقسیم کرنا کہ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا نصیب ہوئی تھی، درست نہیں، بلکہ علماء اکرام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہوا تھا۔ لہٰذا ماہ سفر سے منسلک تمام باطل عقائد و نظریات کو رد کرنا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تقدیر الہی پر کامل یقین رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ ہم سب کو ضعیف الاعتقادی کے مرض سے نکال کر کامل ایمان والا مسلمان بنائے، آمین۔